بخاری میں حدیث ہے حسن بصری سے، باغی اور بتی کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ تجھے نہ بخاری ہے آتی ہے، میرا خیال ہے بخار آیا ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، اس لیے بخاری وغیرہ میں حدیث ہے الامام ضامن، امام ضامن ہے، یعنی مقتدی کی نماز امام کی نماز پر موقوف ہے۔ جیسے امام بے وضو ہو تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہے کہ وہ بے وضو ہونا اس کا اپنا عمل ہے، میں تو باوضو تھا، لیکن نماز مقتدی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام جنبی ہے، جنابت کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہے، تو اس امام کے پیچھے مقتدی آب زمزم سے غسل کر کے آئے تب بھی مقتدی کی نماز نہیں ہے۔ کیوں کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو ضمن میں لینے والی ہے، یعنی مقتدی کی نماز ہونے نہ ہونے کا معیار امام کی نماز ہے۔ تو جس طرح جنبی امام کے پیچھے مقتدی جتنا پاک ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، بے وضو امام کے پیچھے مقتدی جتنا وضو کر کے آئے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بدعتی امام کے پیچھے جو غیر بدعتی اہل حق ہے اس کی نماز قطعاً نہیں۔ اور خصوصاً آج کا جو بدعتی ہے یہ بدعت اعتقادی کا مرتکب ہے، اور بدعت اعتقادی کا مرتکب نام بدعتی ہے، بدعی ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندیق ہے۔ اور زنادقہ کے پیچھے جائز سمجھ کر نماز پڑھنا یہ کفر ہے اور اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔ کیا بخاری میں ابن عمر بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ؟ کوئی صحابی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور مسجد میں چند لوگ ذکر اذکار خاص حیت پہ کر رہے تھے جو عملی ایک بدعت بنتی ہے، انہوں نے حیت صرف بدلی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اخرج بنا من ھذا المسجد، مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اہل بدعت کی مسجد میں بھی میں نماز نہیں پڑھتا، تو بدعتی کے پیچھے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی مسجد سے مجھے لے جاؤ، نابینے تھے، میں اس کے ادھر بھی نہیں۔ اور مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک آدمی نے سلام کہے، دوسرے نے پہنچائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا پیغام دینا، میں اس سے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرے سلام نہ دینا، سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ تو نمازیں شروع کر رہا ہے اور پیغمبر کے صحابی بدعتی کو سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ مسلم میں ہے۔